کہ حق پر وہ ڈٹے رہے، کتنی بڑی لالچ آ جائے، کتنا بڑا شوگر کوٹڈ انداز میں کوئی مطالبہ پیش کر دیا جائے، انہیں حق سے نہیں ہٹنا چاہیے، اسی پر ڈٹے رہنا چاہیے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور آپ کمتر کی اور بڑی قسمیں کھانے والے کی بات کو نہ مانیے، اس کو اہمیت نہ دیجیے۔ ایک راہ مفسرین کی کہ مراد ولید بن مغیرہ ہے، جس کی صفات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، لیکن دراصل یہ کردار ہے جو دین کا مخالف ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے اللہ ہی پوچھ گچھ فرمائیں گے، اور اہل ایمان کو ہمیشہ تسلی کہ ایسے کرداروں کے حوالے سے اہل ایمان پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اس دنیا میں بھی عذاب دے گا ان کردار کے حامل لوگوں کو، اور آخرت میں بھی دے گا۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور آپ کسی کمتر بڑی قسمیں کھانے والے کی بات کو اہمیت نہ دیجیے۔ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، عیب نکالنے والا، چغلی لیے پھرنے والا، جب دیکھو چغلیاں لوگوں کی وہ کرتا رہتا ہے۔ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، مال میں کنجوسی کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، گناہگار۔ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ ظَنِيمٍ، سخت خو ہے اور اس کے بعد وہ بدنام بھی ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، اس لیے کہ وہ مال اور اولاد والا ہے، اپنی مال اور اولاد پر اس کو ناز ہے، اس لیے حرکات وہ کر رہا ہے نافرمانی کی۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اسے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، معاذ اللہ۔ سنسمہ علی الخرطوم، ہم جلد داغ لگائیں گے اس کی ناک پر۔ خرطوم کا لفظ ویسے تو کسی جانور کی سونڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہ نے اس شخص کی ناک کے لیے استعمال کیا کہ سنسمہ علی الخرطوم، ہم جلد داغ لگائیں گے اس کی ناک پر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بدر کے موقع پر یہ ولید بن مغیرہ میدان میں تھا، اس کی ناک پر وار بھی ہوا اور زخم بھی آئے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا، گزشتہ ادوار میں سے کسی دور کا۔ ایک شخص نیک تھا، اس کا باغ تھا، وہ باغ جب فصل لاتا تھا تو وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا تھا، لیکن اس کے بعد اس کی اولاد بڑی نافرمان تھی۔ انہوں نے طے کیا کہ ہم غریبوں کو نہیں دیں گے اور ساری فصل خود ہی استعمال کریں گے، تو وہ باغ برباد کر دیا گیا تھا۔ مشرکین مکہ کو بھی سنایا جا رہا ہے، وہ اپنے مال پر بڑا کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، اس بنیاد پر دوسروں کو کمتر سمجھتے تھے، انہیں بھی اور ہر دور کے وہ مالدار جو تکبر کرتے ہیں اور دین کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جس مال پر اترا رہے ہو، اللہ چاہے تو وہ مال تم سے واپس لے سکتا ہے، تمہیں مٹا سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے اب ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، بے شک ہم نے انہیں آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح ہوتے ہی اس کا پھل ضرور توڑ لیں گے، صبح سویرے چلے جائیں گے تاکہ غریب مسکین لوگ نہ پہنچیں اور سارا پھل توڑ کر ہم واپس لے آئیں گے، کسی کو دیں گے نہیں، یہ ارادہ کیا انہوں نے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور انہوں نے کوئی استثناء نہیں کیا، ایکسیپشن بیان نہیں کی۔ مراد یہ ہے کہ انشاءاللہ نہیں کہا۔ ہمیں تو تلقین سورۃ الکہف آیت نمبر 23 میں کہ جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تو انشاءاللہ کہنا چاہیے، لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، بس ان پر آپ کے رب کی طرف سے ایک عذاب پھر گیا، پورا باغ وہ مٹا دیا گیا اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، تو صبح کو وہ باغ ایسا رہ گیا جیسے ایک کٹا ہوا کھیت۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، تو صبح ہوتے ہی وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، صبح سویرے اپنے کھیت پر چلو اگر تم پھل توڑنے والے ہو، جلدی چلو بس۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، پھر وہ چلے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے تھے، اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کہ آج وہاں تم پر کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے۔ یہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کوئی ہمدردی کا جذبہ نہیں، ان کا کردار بیان ہو رہا ہے۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور وہ چلے زعم کے ساتھ کہ وہ اپنے مقصد پر قادر ہیں کہ ہم توڑ ہی لیں گے جو پھل ہم توڑنا چاہ رہے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، پھر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو بولے بے شک ہم تو راستہ بھول گئے ہیں۔ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، کہا ان میں سے ایک بہتر آدمی نے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، اللہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ قالوا، انہوں نے کہا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالمین میں سے ہیں۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر ان میں سے بعض دوسرے کی طرح متوجہ ہوئے اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے پر ملامت کرنے لگے، ایک دوسرے کو الزام تراشی کر رہا تھا، تم نے ہی تو یہ بات کہی تھی، تم نے تو یہ بات کہی تھی۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین،
وہ بولے کہ ہائے ہماری خرابی، ہائے ہماری شامت، ہم ہی حد سے گزر جانے والے تھے۔ عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلے میں عطا فرمائے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ تو یہ ان کا باغ مٹا دیا گیا۔ یہ مشرکین مکہ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے، عبرت حاصل کرو اس واقعے سے، تم بھی اگر نافرمانی پر اڑے رہے اور اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کیا تو جس مال پر تمہیں ناز ہے اس باغ کی طرح اس مال کو بھی اللہ برباد کر سکتا ہے۔ کذالک العذاب، یوں ہوتا ہے عذاب، والعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب یقیناً بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ علم رکھتے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نتائج کا ذکر کیا ہے، قیامت کا بیان بھی ہے، نماز کا بھی ذکر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے۔ اور اس دوسرے رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے جلالی انداز بیان کا اختیار فرمایا ہے۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، بے شک تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں کے باغات ہیں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ان متقین لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، تو کیا ہم فرما برداری اختیار کرنے والوں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ یہ مضمون 4 مرتبہ قرآن میں آیا۔ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما برداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دے؟ کیا دنیا میں کبھی ایسا ہوا کہ کسی حکومت کے فرما بردار شہری اور مجرمین برابر ہوں، ان کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جاتا ہو؟ تو ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ قیامت کے دن فرما برداروں کو نافرمانوں کو برابر کر دے گا؟ یہ تو مقصد تخلیق کو فوت کر دینے والی بات ہے۔ پھر تو مجرم عیاشی میں رہے، آرام میں رہے کہ دنیا کے اندر خوب عیاشی کی اور آخرت میں بخش دیے گئے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ما لکم، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیف تحکمون، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے کہ اس میں سے تم پڑھتے ہو جو ایسی باتیں کر رہے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ بے شک اس میں تمہارے لیے ہوگا جو تم پسند کرتے ہو، آخر تمہارے لیے جو چاہو گے ملے گا، ایسی بات تم کس بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ ام لکم ایمان علینا، کیا تمہارے لیے ہمارے ذمہ کوئی پختہ عہد ہے، بالغۃ الی یوم القیامہ، کہ وہ قیامت کے دن تک پہنچنے والا ہے؟ ان لکم لما تحکمون، کہ بے شک تمہارے لیے ہوگا جو تم فیصلہ کرتے ہو۔ کوئی تم نے ہم سے ایسا وعدہ لے رکھا ہے کہ تمہاری مرضی کے مطابق فیصلے ہوں گے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ سلہم ایہم بذلک زعیم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھ لیجئے ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار ہے، کون ذمہ داری لیتا ہے کہ یہ وعدہ اس سے کیا جا چکا ہے، ذرا بتائے ہمیں۔ ام لہم شرکاء، کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، تو وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور وہ سجدوں کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ایک مفہوم مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو کھول دیں گے۔ قرآن میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر بھی ہے، اللہ کے چہرے کا ذکر بھی ہے، لیکن یہ متشابہات میں سے اس کی اصل حقیقت اللہ ہی کے علم میں ہے۔ اور ایک رائے مفسرین کی یہ بھی ہے کہ پنڈلی کھل جانا یہ عربی میں ایک محاورہ ہے مشکل کیفیت کو بیان کرنے کے لیے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور وہ سجدوں کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، اور اس سے پہلے وہ سجدوں کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ صحیح سالم تھے، کوئی تکلیف ان کو نہیں تھی، کوئی بیماری ان کو نہیں تھی، اس وقت انہوں نے سجدے نہیں کیے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پنڈلی کو کھولیں گے اور اللہ اس وقت تمام لوگوں کو حکم دیں گے کہ سجدہ کرو۔ تو جو مشرک ہوں گے، منافق ہوں گے، ریاکار نہیں دکھاوے کا عمل کرنے والے ہوں گے، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، کرنا چاہیں گے بھی تو ان کی کمروں کو تختوں کی طرح کر دیا جائے گا، نہیں جھک سکیں گے۔ اہل ایمان سجدہ کر لیں گے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، وقت دیا ہے، مہلت دی ہے، 5 مرتبہ اللہ کی پکار آتی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، فجر میں بھی آتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے،
آج ہم چاہیں تو سجدہ کر سکتے ہیں، آج موقع ہے۔ اللہ ہمیں تمام نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن چاہے گا بندہ، میرا رب میرے سامنے ہے، چاہے گا بندہ کہ میں سجدہ کر لوں، لیکن کمر تختے کی مانند سخت کر دی جائے گی۔ جس نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا ہوگا وہ وہاں بھی نہیں کر سکے گا۔ کتنی ذلت اور رسوائی! ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رب، ہمارا معبود برحق وہ ہمارے سامنے ہو اور نافرمانوں کو سجدہ کرنے کی توفیق نہ ملے۔ اللہ اس ذلت اور رسوائی سے ہمیں بچائے اور آج جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اس کو مجھ پر چھوڑ دیجئے، یعنی ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم جلد انہیں آہستہ آہستہ اس طرح کھینچ لیں گے کہ وہ جانتے بھی نہ ہوں گے۔ استدراج یہ بڑی سخت سزا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ نوازتا ہے بندے کو، دیتا ہے بہت کچھ، بندہ سمجھتا ہے میں بہت اچھا ہوں، پھر نافرمانی پر آ جاتا ہے۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے مہلت کے لیے، بندہ اسے استفادہ نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا جا رہا ہوں۔ یہی ڈھیل اس کے لیے آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ استدراج ہے کہ آہستہ آہستہ اس طرح ان کو ہم کھینچیں گے اور پکڑ لیں گے کہ ان کو علم بھی نہیں ہوگا اس کا۔ اللہ اس انجام بد سے ہماری حفاظت فرمائے، اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اللہ اپنی اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری تدبیر بڑی قوی ہے۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّن مَّغْرَمٍ مُثْقَلُونَ، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں کہ وہ اس کے تاوان کے بوجھ تلے دبے جاتے ہوں؟ کوئی اجرت مانگی آپ نے ان سے؟ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ، کیا ان کے پاس علم غیب ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں؟ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے، جو بھی مشکلات آ رہی برداشت کیجئے، رب کا حکم آئے ہی چاہتا ہے۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح مت ہو جائیے، اِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْذُومٌ، جب انہوں نے اللہ کو پکارا اس حال میں کہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ قوم کو کہہ کر چلے گئے تھے کہ اب اللہ کا عذاب تم پر آنے ہی والا ہے۔ بس یہ ہو گیا تھا خطا کا معاملہ، اجتہادی خطا تھی کہ اللہ کے واضح حکم آنے سے پہلے چلے گئے تھے، پھر کشتی میں سوار ہوئے، اس کے بعد مچھلی کے پیٹ میں گئے، وہاں انہوں نے اللہ کو پکارا۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر ان کے رب کی رحمت نے ان کو سنبھالا نہ ہوتا، لنبذ بالعراء وهو مذموم، تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہوتا۔ لیکن مچھلی کے پیٹ میں وہ پکار رہے تھے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں ذکر آ چکا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالمین میں سے ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث میں، یہ الفاظ اہل ایمان کو بھی پڑھنے چاہیے، اس کے ذریعے سے ایمان والوں کو بھی اللہ تعالیٰ مشکلات میں سے نکالتا ہے، آسانی عطا فرماتا ہے۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، پھر ان یونس علیہ السلام کے رب نے انہیں چن لیا، بس انہیں نیکوکاروں میں سے کر دیا، وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے، اللہ کے رسول تھے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُذْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، اور قریب ہے، ایسا لگتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کافر آپ کو پھسلا دیں گے اپنی نگاہوں سے جب وہ اس نصیحت یعنی قرآن کو سنتے ہیں۔ مراد ہے کہ وہ آنکھوں کے ذریعے سے آپ پر روک قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بد نظری کے ذریعے سے آپ کو ہٹانے کی حق کی طرف سے کوشش کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور وہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ مجنون ہے، معاذ اللہ۔ اسی کا رد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس صورت کے آغاز میں آ چکا، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، اور یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے التفات بھی فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہ جو ذکر آیا نظر کے حوالے سے، نظر برحق ہے، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق لگ جاتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے جامع ترمذی کی حدیث میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کرنی چاہیے بد نظری کے شر سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہماری تمام شرور سے حفاظت فرمائے اور اپنے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔